فتوحات المکیہ جلد اول باب 63۔ موضوع انسان معرفت الہی اور بندگی کے باطنی مقامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انسان کو پہچان عطا کی، جس نے دلوں کو نور معرفت سے زندہ کیا اور جس نے بندگی کو قرب کا راستہ بنایا۔ درود و سلام ہو سید کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کی ہدایت عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے فتوحات المکیہ کے باب جرم انسانی حقیقتہ اور اسماء الہی کے ظہوری پہلوؤں کو تفصیل سے سمجھا۔ آج ہم اسی روحانی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جلد اول باب 10 میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں شیخ اکبر محل دینا بن عربی رحم اللہ بندگی معرفت اور انسان کے باطنی مقامات پر نہایت گہرے اسرار بیان فرماتے ہیں۔ آئیے دل کو حاضر نیت کو صاف ورت وجہ کو یکسو کر کے اسباب کے روحانین کا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ اکبر باب سین کین کے ابتدا میں یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ بندگی صرف ظاہر یا مالکانہ نام نہیں ہے، بلکہ باطن کی مکمل سپردگی کا نام ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روز رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مگر بندگی کا اصل مقام وہ ہے جہاں بندہ اپنی خواہش، اپنی رائے اور اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ بندگی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے جہاں بندہ خفیہ ثواب کی امید میں عبادت کرتا ہے، دوسرا درجہ وہ ہے جہاں بندہ محبت کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، اور تیسرا سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جہاں بندہ صرف اصلی عبادت کرتا ہے، کہو بندہ ہے اور اللہ اسکار میں ہے۔ یہی تیسرا درجہ معرفت کا درجہ ہے۔ باب سرن میں شیخ اکبر انسان کے باطن میں پانے والے مختلف روحانی مقامات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں فرماتے ہیں کہ انسان کا عدلائے کی حالت میں نہیں رہتا، بلکہ ہم سلسل مقامات سے گزرتا ہے۔ کبھی وہ غفلت میں ہوتا ہے، کبھی بیداری میں، کبھی قرب میں اور کبھی دوری کے احساس میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں گمراہی کی علامت نہیں بلکہ سفر کی علامت ہیں۔ جب انسان اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، اس پر مختلف کیفیات آتی ہیں تاکہ اس کا باطن صاف ہو اور وہ اپنی کمزوریوں کو پہچان سکے۔ شیخ اکبری ہاں ایک نہایتہ ہم بیان کرتے ہیں کہ معرفت دعوے سے نہیں، عاجزی سے ملتی ہے۔ جو شخص خود کو جاننے والا سمجھنے لگے وہ حقیقت میں جہالت کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو خود کو نادان سمجھے اللہ اس پر علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ باب فرت میں ابن عربی یہ بے فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ حاصل کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کو رحیم سمجھتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، اگر وہ للہ کو قریب سمجھتا ہے تو قرب نصیب ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ کو دور سمجھے تو وہ دوری اس کے دل پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیخ اکبر نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھو، کیونکہ حسن ظن معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسباب میں ایک اور اہم حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا حجاب خود انسان ہے۔ اس کا علم، اس کی عبادت پر ناز، حتیٰ کہ اس کی روحانیت بھی کبھی کبھی حجاب نہ جاتی ہے۔ جب تک بندہ خود کو کچھ سمجھتا رہتا ہے، وہ اللہ کے نور کو پوری طرح قبول نہیں کر پاتا۔ اسی مقام پر ابن عربی فنا کی ایک باریک تشریح کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فنا کا عام مطلب دنیا چھوڑ دینا نہیں بلکہ اپنے آپ کو مرکز سے ہٹا دینا ہے۔ جب بندہ اپنی ذات کو پیچھے کر دیتا ہے تو اللہ کی رضا آگے آ جاتی ہے۔ باب سورن کے آخر میں شیخ اکبر ایک نہایت لطیف پیغام دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کامل بھی ندو ہے جو نہ اپنے عمل کو دیکھے نہ اپنے مقام کو، بلکہ ہر حال میں اللہ کو دیکھے۔ اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر دل بولنے لگتا ہے۔ اس کا ظاہر سادہ ہوتا ہے مگر باطن نور سے بھرا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، باب 3 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بندگی کا رستہ لمبا ضرور ہے مگر روشن ہے۔ جب انسان اخلاص، صبر اور عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، اللہ خود اسے سنبھال لیتا ہے۔ یہی تصوف کے روح ہے، یہی معرفت کا راز ہے، اور یہی فتوحات المکیہ کا اصل پیغام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم باب سپوشٹ کے روحانی اسرار، مقامات ولایت اور قرب خاص پر گفتگو کریں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی بندگی، خالص نیت اور اپنی قربت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔